السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ تازہ ترین سیاسی صورتحال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 3 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن پر آج بات کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان فوج کے سربراہ، انہوں نے لاہور میں لمز میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ اس میں بڑے میسیجز چھپے ہوئے ہیں اور تفصیل آپ کو بتائیں گے، تھوڑا اس کی تشریح کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ اس وقت یہ تحریک عدم اعتماد اور دوسرے معاملات اس موقع پر کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی خبر جو آئی ہے دوسری جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ بالآخر سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے جو ایک ان کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس اور یہ 23 مارچ کی جو تقریبات اکٹھی ہو رہی تھیں شاید وہ پاکستان آئیں گے، لیکن اب وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ مجھے میرے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے، اور یہ تو کیونکہ حکومت نے عدم اعتماد پر ووٹنگ کی جو تاریخ ہے وہ OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے بعد رکھ لی ہے۔ اگر یہ معاملہ پہلے ہوتا اور وزیر اعظم عمران خان اپنے عہدے پر نہ ہوتے تو پھر اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی شاید پاکستان کے دورے پر نہ آئیں۔ بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیوں، کیا، اور اس کے علاوہ اس میں کیا چیز چل رہی ہے، یہ آپ سے بات کریں گے، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر چودھری شجاعت نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں، بڑے ایک سمجھدار منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور الفاظ جو وہ کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کر کہتے ہیں۔ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جلسہ منسوخ کر دینا چاہیے، جو ڈی چوک میں وہ بنا رہے ہیں جلسے کو، جو بلا رہے ہیں 27 تاریخ کو۔ اور دوسرا جو ایک اسپیکر صاحب کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، ایک سینٹ چیئرمین کی رولنگ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریکوزیشن کے ذریعے جو اجلاس ہوتا ہے اس میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو اس بات کا امکان چل رہا ہے کہ شاید یہ تحریک عدم اعتماد اسپیکر صاحب پہلے ہی سیشن میں اسے کل کر دیں کہ یہ قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں۔ تو شجاعت صاحب نے یہ کہا ہے کہ ووٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے اور ووٹنگ ضرور ہونی چاہیے، اس پہ کھلے دل سے جو ہے نا اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ چودھری شجاعت صاحب کی جو بیان ہے اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بظاہر تو بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن ایک بڑا سوال جو اس نے اٹھا دیا ہے کہ جس وقت ملک میں بولیاں لگ رہی ہوں، نوٹوں کے جو تھیلے ہیں، جو بورے ہیں، ان کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور یہ وہ پیسہ ہو جو بلیک منی ہو، جو کرپشن کے ذریعے کمایا گیا ہو یا باہر سے آیا ہو، اور جس کے ذریعے اراکین کی وفاداریاں خریدنا ہو۔ ان حالات میں اگر الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک جمہوری ملک میں پارلیمنٹ کے سامنے لوگوں کا ایک اجتماع بلانے کی بات کرتے ہیں، اپنے ورکرز کو، پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ حکومت کے خلاف یہ کارروائی کیوں کی جا رہی ہے، یہ سازش کیوں ہے، کون اس کے پیچھے ہے، اس کے مفادات کیا ہیں، تو یہ کون سا غیر جمہوری رویہ ہے؟ یہ تو جمہوریت کے عین مطابق ہے۔ تحریک انصاف نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ کسی اپوزیشن کے ممبر کو، ایون اپنے کسی اتحادی کو وہ روکیں گے ووٹ ڈالنے سے۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی ہے کہ جو بلے کے نشان پر الیکٹ ہوئے، اور پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے سربراہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اگر ووٹ دیں گے تو آپ کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو قانون تھا یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے مل کر بنایا تھا، یہ کہہ کر کہ جناب یہ اس سے ہارس ٹریڈنگ رک جائے گی۔ اب وہی لوگوں کی وفاداریاں اگر خرید رہے ہیں تو PTI یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بلے کے نشان پر ووٹ لیے اور اراکین اسمبلی منتخب ہوئے، وہ عمران خان کو ووٹ، اس کے خلاف ووٹ وہ نہیں دے سکتے، اور اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ اپنے ورکرز کو جواب دیں، ان کے سامنے جائیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم یہ ووٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو کرپشن کو روکنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ عوامی طاقت، مورلی آپ ان کو پریشرائز کرتے ہیں۔ کوئی حکومت اگر چاہتی تو ان کو گرفتار کر لیتی جو مشکوک لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کیا حکومت نے۔ تو اس موقع پر یہ کہنا کہ جی یہ بڑا غلط ہے اور یہ سیاست، یہ جو حکومت کا کام نہیں ہے جلسے کرنا، تو حکومت کو اور کیا کام ہے؟ سیاست یہی ہے کہ آپ اپنی پالیسی بتاتے ہیں، اپنی مشکلات بتاتے ہیں، اپنی کامیابیاں بتاتے ہیں، اور پھر لیٹ دا پیپل جج کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایوان کے اندر ووٹنگ کرانا یہ اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے۔ اگر اسپیکر یہ سمجھتا ہے کہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور ووٹنگ کے لیے قرارداد جو ہے وہ کسی اور طریقے سے آنی چاہیے، کسی اور قانون کے تحت آنی چاہیے، تو وہ اپنی رولنگ دے دے گا۔
کسی کو ابہام ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جا کے اس سے پوچھ لے، ان سے وضاحت لے لے کہ جناب یہ رولنگ آئی ہے، وگرنہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس قانون کے تحت نہیں آپ عدم اعتماد جمع کروا دیں۔ تو اسپیکر صاحب کو یہ کہنا باہر سے کیا ووٹنگ کی اجازت دیں، کوئی جمہوری آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور اس نے آئین اور قانون کے مطابق ساری بات کرنی ہے۔ تو چودھری شجاعت صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ عجلت میں ان سے دلوا دیا گیا ہے، یا شاید کوئی اور سوچ ہے اس وقت مسلم لیگ کاف کے اندر۔ لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ حکومت کے ساتھی ہیں، حکومت کے آپ وزیر ہیں، لیکن اسی حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی سیاسی اقدار پر یقین رکھتے ہیں اور منافقت کی سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو دے دیں وزارتوں سے استعفیٰ، ہر چیز سے استعفیٰ دے دیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر شپ سے بھی مستعفی ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ تو اسپیکر بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ووٹوں سے، اور ابھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے عمران خان کو ووٹ دینا یا نہیں دینا، تو اخلاقی طور پر پھر ان کے پاس جواز ہے ان سیٹوں پر چمٹے رہنے کا۔ یہ تو دونوں چوپڑیاں، ادھر کے بھی مزے ادھر کے بھی مزے، اور دوسروں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے اس وقت بڑا انسینٹیو، کوئی اصول کی خاطر ہے، نہیں جی وہ ہمیں وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دیں ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اپوزیشن کے پاس کیا کوئی فارمولہ ہے ملک کو ان حالات سے نکالنے کا جس میں وہ کہتے ہیں عمران خان نے پھنسا دیا؟ ہر میٹنگ کے بعد یہی بات آتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، وہ گورنر ہوگا، وہاں پر وزیر ہوں گے، وہاں پر وزیر ہوں گے۔ عوام کی بات کہاں پر ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دینا ہوگا ان سیاستدانوں کو۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات پر۔ ایک سیڈ یہ ڈیولپمنٹ ہے، پرنس محمد بن سلمان کی آمد متوقع تھی، بڑی تیاریاں تھیں، لیکن اب وہ نہیں آ رہے۔ تو جو لوگ یہ کرنا چاہتے تھے تحریک عدم اعتماد، انہوں نے بالکل اس وقت پیش کی جس وقت کشمیر کے حوالے سے وزرائے خارجہ کانفرنس OIC کی ہونے والی تھی۔ محمد بن سلمان 23 مارچ کی تقریبات میں آنے کے لیے تیار تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے آنا، اس لیے کہ جس طرح عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، محمد بن سلمان بھی اسلامی دنیا کے ویسے ہی ایک رولر کے طور پر ابھرے ہیں، اور جو بائیڈن کی کالز لینے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب اگر جو بائیڈن ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انہوں نے دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور ان کا وہاں سے ایک میسج بڑا واضح تھا پوری دنیا میں جو لوگ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر عمران خان کو پاکستان کی حکومت سے ہٹانا، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری امریکہ ہوگا، جو یہاں پر ٹوٹ پھوٹ اور انتشار چاہتا ہے۔ اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو یورپین یونین کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، امریکہ کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، یہ لوگ کن کے مفادات پر کام کر رہے ہیں۔ اور اب آخر میں ذکر کرتا ہوں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو آج خطاب تھا لمز میں، بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہمیں یہ 5th جنریشن وارفیئر کا انہوں نے انڈائریکٹلی ذکر کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو ایک مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے۔ اس کا ہمیں یونیفائڈ انداز میں کرنا چاہیے مقابلہ، اور مشترکہ ایک موقف بنا کے اس کو ڈسپیل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اداروں کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ میسج جنرل قمر جاوید باجوہ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے، خبر چھاپ دی گئی، جنرل فیض کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا جی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور وہ رپورٹر وہ ہے اسد علی طور جنہوں نے یہ خبر دی کہ جی میں نے فلاں ذریعے سے بھی کنفرم کیا، فلاں ذریعے سے بھی کنفرم کیا۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کا ٹلٹ کس طرف ہے، ان کا رائٹ ہے، میں ان کے اس رائٹ پر حق میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو وہ انہوں نے خبر دے دی، خبر غلط ہے تو جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ عدالت میں جا سکتے ہیں ان کے خلاف۔ لیکن ایک تو شاید یہ آرمی چیف کا، دوسرا ایک تحسر اپوزیشن نے بلڈ کیا ہے کہ جناب فوج ہمارے پیچھے ہے، ISI ہمارے پیچھے ہے، اور پھر ایک یہ تاثر سوشل میڈیا میں کہ جی اگر چودھری صاحبان اور MQM علیحدہ ہو جائے گی حکومت سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں ان کو اشارہ آیا۔ تو یہ وہ ایک ادارے کو ملائن کرنے کے لیے ڈیلیبریٹلی، اور آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 3-4 سال سے کون یہ کر رہا ہے، ووٹ کو عزت دو، ہمیں کس نے نکالا، یہ ساری کہانی جو ہے جرنیلوں کے نام لے کے اور سب کچھ کر کے یہ کون کرتا ہے۔ اور اب آج کل پچھلے 1-2 ہفتوں میں عمران خان کی جو تقریریں ہیں جس میں وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو ان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، کون پاکستان کو جو عمران خان آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے مغرب کی غلامی سے، اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے، جیسے ہی انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے تو آپ کو بڑے بڑے اینکرز
ٹی وی پر اسٹیج پر بیٹھ کر عمران خان کی تقریروں میں نکتے نکالتے ہوئے کہ یہ جی بڑا بد دماغ ہے، بڑا یہ اس کی زبان پر قابو نہیں ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہے، اس طرح کا جو پروپیگنڈا، اور اس میں انوالو کر رہے ہیں کہ یہ فوج اس کے پیچھے ہے. اس کے بارے میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ قوم کو مشترکہ طور پر ان چیزوں کا رسپانس کرنا چاہیے، اور یہ جو ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پہچانیں اور ان کو رد کریں. باقی ایکٹیویٹی جاری ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ابھی تک نکلا کچھ نہیں. جیسے ہی ہمارے پاس اطلاع آئے گی آپ کو ہم اطلاع دیں گے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ایٹ دی اینڈ آف دس ویلاگ، کہ یہ جو ایم کیو ایم والے ہیں یا مسلم لیگ کاف والے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اور اگلا راستہ انہوں نے اپنانا ہے، تو آپ استعفیٰ دیں وزارتوں سے. یہ دونوں طرف کے مزے آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی پریشر، بلیک میلنگ. اور عمران خان کی یہ جو بات ہے کہ ورکرز کے سامنے سے گزر کے جائیں، وہ اپنے اراکین کے بارے میں ہے. اس لیے ہے کہ علیم خان صاحب کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ جناب وہ نواز شریف سے مل کے آئے ہیں، اور وہ شعیب صدیقی جو ان کے ایک خاص ان کے ترجمان ٹائپ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، آج وہ ان کی شان میں کلابیں پڑھ رہے تھے. بالکل علیم خان صاحب ایک اچھے آدمی ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے، لیکن اپنی اگر وہ تحریک انصاف کی سیاست وہ سمجھتے ہیں نہیں ہے، تو پھر بنائیں اپنی پارٹی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دیکھ لیں کہ ایک طرف خان ہے تو دوسری طرف علیم خان ہے، تو کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اور اگر حمزہ شہباز جائے گا جہانگیر ترین کے گھر، تو پھر واقعی تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں نے بلے کے نام پر ووٹ لیے، آج اگر وہ عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ مل کر ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اخلاقی طور پر وہ لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو مورلی سوسائٹی میں یہ جو 2 نمبری ہے، یہ جو طوائفوں والا کردار ہے، اگر آپ اس کو کنڈم نہیں کریں گے تو لوگ تو پھر یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.